ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنائی کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئی۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض سر انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنائی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقیہ اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنئی کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنئی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنئی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنئی ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنئی کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ علی رضا آرافی کو ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ اجلاس کو ملک کی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس منگل کو ہوگا، جس میں خطے میں بڑھتی کشیدگی اور جنگی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کی داخلی صورتحال اور افغانستان کے خلاف کارروائیوں پر مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے روس کا دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دورے کی نئی تاریخ کا فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اور حکومت آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر انتہائی افسوس ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اردن کے فرمانروا عبداللہ دوم کو ٹیلی فون کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد علاقائی کشیدگی پر تفصیلی بات چیت کی۔ شہباز شریف نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی اور بامقصد مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اردن سمیت خطے کے دیگر برادر ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت پر قریبی رابطہ اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے بحرین کے فرمانروا احمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ مشرق وسطیٰ کے بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بلا اشتعال جارحیت سے پورے خطے کے امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے مشکل وقت میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا پاکستان امن کی کوششوں کی حمایت کے لیے ہمیشہ پرعزم رہے گا۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ مجرموں کا یہ جرم اور ایران کے جانثاروں کی شہادت ایرانی حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مسعود پزشکیان کا کہنا تھا، ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم ایران کی قابل فخر بلندی، آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں، انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ خامنائی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا، صدر ٹرمپ نے انتہائی خطرناک سرخ لکیر عبور کی۔ خامنائی بڑے مذہبی رہنما تھے، خطے اور باہر رد عمل ہوگا۔ ہم نے عرب ریاستوں سے امریکی اڈے بند کرنے کی بات کی۔ ہم نے کہا ایران کے لیے خطرہ بننے والے اڈے بند کیے جائیں، امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ امریکی کنٹرول میں اڈے نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن میں اس کے 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ابراہم لنکن کی جانب 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، تاہم امریکی سینکام نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ان میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے، بحری بیڑے کو نقصان نہیں پہنچا اور یہاں سے امریکی آپریشن جاری ہے۔ ادھر ایران نے مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمش پر میزائل حملہ کیا ہے، جس میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 57 زخمی ہیں، جبکہ 20 افراد لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 1 عمارت تباہ ہوئی ہے، جبکہ 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ عراق میں اربیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا، جبکہ امریکی فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو مار گرایا۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں بحری جہاز پر پروجیکٹائل کا حملہ ہوا، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا۔ ایران نے قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ ابوظہبی میں بحری اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کی اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق بھی کی۔ حملے کے بعد بحری اڈے میں موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جہاں 2 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں 1 پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے، 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ اتوار کو 20 بیلسٹک میزائل اور 300 سے زائد ڈرون مار گرائے۔ دبئی مرینا اور اسپورٹ سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے رولا میں بھی دھماکے کی آوازیں سنی گئیں۔ دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے سنے گئے۔ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ممالک پر حملہ نہیں کیا۔ عرب ممالک کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں طے شدہ شیڈول سے آگے چل رہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے نئے رہنما بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہوں۔ عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی نے کہا، کشیدگی میں کمی کی سنجیدہ کوششوں کے لیے تیار ہیں۔ ادھر اسرائیل نے تہران پر نہ رکنے والے فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت کے بعد سے ہمارے طیارے نہ رکنے والے حملے کریں گے۔ ایران نے آج امریکہ اور اسرائیل پر شدید ترین حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ادھر امریکی ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے۔ ایران کے مغربی شہر مہران میں سرحدی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا۔ حملے میں سرحدی گارڈ سمیت 43 ایرانی سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا۔
آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ خام تیل اور LNG ٹینکر سمیت 150 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں جہاز لنگر انداز ہوئے۔ دیگر درجنوں بحری جہاز آبنائے ہرمز کے دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں میں سعودی عرب، قطر، عراق کے ٹینکر شامل ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز جو پاکستان کے سیٹلائٹ پاک سیٹ پر ہے، اسے کچھ عناصر کی جانب سے پچھلے 24 گھنٹوں سے ہیک کرنے اور اس کی نشریات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتوار کو جب جیو نیوز کا 9 بجے کا بلیٹن شروع ہوا تو اسے ہیک کر لیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا بھر میں جیو نیوز کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اس دوران جیو نیوز کی اسکرین کو ہیک کر کے ایک نامناسب پیغام نشر کیا گیا۔ جس طرح کا یہ پیغام تھا، اس سے واضح ہے کہ یہ حرکت پاکستان مخالف عناصر نے کی ہے۔ جیو ٹی وی واضح کرتا ہے کہ اس صورتحال کا جیو نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیو نیوز حکام سے درخواست کرتا ہے کہ اس صورتحال کا نوٹس لے کر فوری کارروائی کی جائے اور اس کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جیو ٹی وی حکومت کا شکر گزار ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور جیو ٹی وی کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی جوابی کارروائی میں اب تک 415 افغان طالبان ہلاک اور 580 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 182 چیک پوسٹ تباہ کی جا چکی ہیں جبکہ 31 پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان رجیم کے 185 ٹینک اور اسلحہ بردار گاڑیاں نیز آرٹلری توپیں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ عطا تارڑ نے بتایا کہ افغانستان کے اندر 46 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ پاک فوج نے کرم سیکٹر سے ملحقہ افغان خرچار چیک پوسٹ تباہ کر دی جس کے نتیجے میں متعدد افغان فوجی ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے اسرائیلی حملے میں شہادت پر کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاجی مظاہرے میں قونصل خانے کے اندر توڑ پھوڑ کے بعد فائرنگ سے 9 مظاہرین جاں بحق اور 36 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد کراچی میں امریکی قونصل خانے کے احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین نے قونصل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور پولیس کی بختر بند کو آگ لگا دی۔ پولیس نے امریکی قونصل خانے کے قریب امٹی خان روڈ، PIDC سگنل، مائی کلاچی بائی پاس، شارع فیصل پر FTC کے مقام پر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے IH چندیگڑھ روڈ پر بھی شیلنگ کی۔ سربراہ ٹراما سینٹر ڈاکٹر صابر میمن نے جیو نیوز کو بتایا کہ 9 افراد کی لاشیں اور 40 سے زائد زخمیوں کو شہید بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ ٹراما سینٹر لایا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 2 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ انچارج شعبہ حادثات جناح اسپتال کے مطابق اسپتال میں فائرنگ کے 2 زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ منتقل کیے جانے والے دونوں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے امریکی قونصل خانے کے قریب عارف حبیب روڈ سے متعدد مظاہرین کو حراست میں لیا ہے۔ سندھ حکومت نے امریکی قونصل خانے پر پیش آنے والے واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی۔ حکومت سندھ نے واقعے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے JIT تشکیل دے دی ہے۔ JIT تعین کرے گی کہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی قونصلیٹ پر انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس سے انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی قونصلیٹ واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مذہبی رہنماؤں علامہ شہنشاہ نقوی، علامہ شبیر میرسمی اور دیگر سے بھی رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے علماء کو عوام کے جذبات کو ہر صورت قابو میں رکھنے کی درخواست کی اور امریکی قونصلیٹ واقعے میں ضائع ہونے والی جانوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں اور دھرنے بھی دیے گئے۔
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर हैदराबाद में कदमगाह मौला अली से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। सखर में प्रेस क्लब पर शिया तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। मीरपुर खास, ठट्ठा, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज, दादू, सांगढ़, उमरकोट, थरपारकर, खैरपुर, घोटकी, जैकबाबाद और लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। मुल्तान में घंटाघर चौक और फैसलाबाद में मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर से रैली निकाली गई। गुजरांवाला, सियालकोट, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, झंग और बक्कर में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पालचनार में शहरियों ने प्रेस क्लब के बाहर, जबकि कोहाट के इलाके कच्चा पक्का में मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। मानसहरा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। स्कर्दू में खामनई की शहादत पर शदीद एहतजाज किया गया। अस्तोर और चिलास में भी रैलियां निकाली गईं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर और हब में भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर एहतजाज किया गया। मैंने पुलिस और इंतज़ामिया को हिदायत की है कि मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए और उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि हर मुसलमान इस वक्त दुखी और अश्कबार है, मगर अपने मुल्क, अपने शहरों में अमन व अमान कायम रखना भी हम सब का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ की पासदारी कीजिए। दुख की इस घड़ी में हम सब एक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस का दौरा मौखर करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने हालिया इलाकाई दाखिली सूरत हाल के पेश नज़र मुशावरत के बाद दौरा मौखर किया है। वज़ीर आज़म का दौरा रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। दौरे की नई तारीख का फैसला बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। तेहरान में नए धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, जिसके बाद तेहरान के अवाम घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारिहत के बाद तेल की आलमी कीमतों में 10% इजाफा हो गया है और उसकी कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इस साल तेल की आलमी कीमत पहले ही बढ़ते हुए $73 फी बैरल तक जा पहुंची थी। गिलगित और स्कर्दू में ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर मुजाहरे किए गए। पुलिस का कहना है कि स्कर्दू में मुजाहिरीन ने स्कूल समेत यूनियन ऑफिस और SP हाउस जला दिया। शहर में पुरतशद्दुद मुजाहरे में 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। गिलगित में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मुजाहरे के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब पीर को दिन 10:30 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू होगा। मुश्तरका इजलास के मौके पर मेहमानों की एंट्री पर पाबंदी आयद की गई है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी का ईरान पर हालिया हमलों और आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा, पाकिस्तान ने हर मुमकिन सफारती और अखलाकी तरीके से ईरान की हिमायत की है। मजहबी जमातों और अवाम से अपील है कि तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। मुल्क के अंदर एहतजाज को शिद्दत में बदलना या कानून हाथ में लेना दुश्मन के मंसूबों को फ़ायदा देगा। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत तमाम मुसलमानों के लिए एक गम की सूरत रखती है। पूरी पाकिस्तान की कौम ईरान के लोगों के गम में बराबर की शरीक है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा सफारती सतह पर भी जो भी वाक़यात हुए हैं उस पर ईरान के साथ आवाज़ उठाई है और आज भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो इस वाक़े के बाद हालात पाकिस्तान में नाजुक दौर की तरफ लेकर जाने की साजिश की जा रही है, वो अवाम को उसको समझना है। जो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मैच में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया।